اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے جوشن کبیر، فصل نمبر 41۔ اے وہ جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، اے وہ جس نے تقدیر معین کی اور ہدایت بھی دی، اے وہ جو بلاؤں کو دور کرتا ہے اور راز کی باتوں کو سنتا ہے، اے وہ جو ڈوبنے والے کو بچاتا ہے اور ہلاک ہونے والوں کو نجات دیتا ہے اور مریضوں کو شفا دیتا ہے، اے وہ جس نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، جس نے موت بھی دی ہے اور حیات بھی دی ہے، جس نے نر مادہ ہر جوڑے کو پیدا کیا ہے، اے وہ جس کا راستہ خشکی میں بھی ہے اور سمندر میں بھی ہے، جس کی نشانیاں تمام کائنات میں ہیں اور ہر نشانی میں اس کی ایک دلیل ہے، موت پر اس کا اقتدار ہے اور قبروں میں اس کا سامان عبرت ہے، قیامت میں اس کی حکومت ہے اور حساب میں اس کی ہیبت ہے، میزان عدالت پر اس کا فیصلہ ہے اور جنت میں اس کا ثواب ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے، اے وہ جس کی طرف بھاگنے والے بھاگتے ہیں اور گنہگار پناہ لیتے ہیں، توبہ کرنے والے ادھر توبہ کرتے ہیں اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے رغبت کرتے ہیں، متحیر افراد پناہ تلاش کرتے ہیں اور چاہنے والے اس سے انس حاصل کرتے ہیں اور چاہنے والے اس کی محبت پر فخر کرتے ہیں، اے وہ جس کی معانی میں تمام خطا کاروں کے دل میں ہیں اور اس کے پاس سامان سکون تمام یقین والوں کے لیے ہے اور اس پر بھروسہ تمام توکل کرنے والے کرتے ہیں۔ خدایا، میں تیرے نام کے سہارے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے حبیب، اے طبیب، اے قریب، اے نگرانی کرنے والے، حساب رکھنے والے، صاحب ہیبت، ثواب دینے والے، دعا قبول کرنے والے، خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے، اے ہر قریب سے زیادہ قریب تر، اے محبوب سے زیادہ محبوب تر، ہر دیکھنے والے سے زیادہ بصیر، اے ہر باخبر سے زیادہ خبیر، ہر شریف سے زیادہ اشرف اور ہر بلند سے زیادہ بلند تر، ہر قوی سے زیادہ قوی تر اور ہر غنی سے زیادہ بے نیاز، اے کریم سے زیادہ کریم اور مہربان سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ ان 5 حصوں میں جس بات کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا گیا ہے وہ خدا کی توحید، اس کی خلاقیت اور اس کی ربوبیت کی طرف ہے، کہ جیسے کہ پہلے ارشاد ہوا کہ یا من خلق فسوّا، یہ حصہ نمبر 41 میں بیان کیا جا رہا ہے، اے وہ جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، یعنی انسان لائق شکر پروردگار کو سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے پیدا کیا اور جو اچھا طریقہ تھا پیدا کرنے کا، بہترین طریقہ تھا پیدا کرنے کا، اس طریقے سے تو نے بنایا، تو ہی نے ہماری تقدیر بھی معین کی ہے اور ہمیں تو نے ہدایت بھی دی ہے، اے پروردگار تو ہی بلاؤں کو دور بھی کرتا ہے اور راز کی باتوں کو سنتا بھی ہے۔ یہ بھی انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پروردگار ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بلا یا مصیبت یا آفت آتی ہے تو وہی ذات ہے جو ہمیشہ دور کرتی ہے اور اسی ذات سے انسان کو امید بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے جو راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان کبھی تنہائی میں، کبھی گوشہ عافیت میں بیٹھ کے پروردگار سے کچھ کہتا ہے تو پروردگار اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو اور اس کے راز و نیاز کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے جو ہر ڈوبنے والے کو بھی بچاتا ہے، ہر
ہلاک ہونے والے کو بھی نجات دیتا ہے اور مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اور یہ وہی پروردگار ہے کہ جو انسان کے زندگی میں اس کو خوشیاں دیتا ہے تو انسان ہنستا ہے، اور اگر کبھی اسے غم مل جاتا ہے تو غم کے موقع پر وہ روتا بھی ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے کہ جو انسان کو موت بھی دیتا ہے اور انسان کو حیات بھی دیتا ہے، جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے دنیا میں جوڑے بنائے ہیں اور ان جوڑوں میں ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اور کسی بھی نسل کی بقا جو ہے وہ انہی کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر نر ہو تو مادہ ہونا ضروری ہے، اور اگر مادہ ہو تو نر کا ہونا ضروری ہے تاکہ نسل باقی رہے۔ یہ وہ پروردگار ہے جس کا راستہ خشکی میں بھی ہے اور سمندر میں بھی ہے، یعنی وہ پروردگار ہمارے لیے خشکی میں بھی راستے بناتا ہے اور اس نے سمندر میں بھی راستے بنائے ہیں۔ اور یہی ہم دیکھیں گے کہ راستوں کی دنیا میں کبھی سمندر میں بھی انسان سفر کرتا ہے، کبھی خشکی میں بھی سفر کرتا ہے، حتیٰ کہ کبھی ہواؤں میں بھی سفر کرتا ہے۔ اس کی نشانیاں پروردگار کی تمام کائنات میں ہیں، اور ہر نشانی میں اس کی ایک دلیل ہے۔ صاحبان فکر کے لیے، اولو الالباب کے لیے، صاحبان خرد کے لیے اگر وہ غور کریں تو کائنات کی ہر نشانی میں پروردگار کا وجود اور اس کا کرم اور اس کا لطف نظر آئے گا۔ ہر نشانی بیان کرے گی کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی باغ ڈور ہے، جو سنبھالے ہوئے ہے۔ موت پر اس کا اقتدار ہے اور قبروں میں اس کا سامان عبرت ہے۔ یقیناً موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، لیکن انسان مرنے کے بعد جب قبر کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے تو کبھی کبھی قبر اس کے لیے سامان عبرت بھی ہوتی ہے، عبرت کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہاں پر انسان کے نیک اعمال اس کو سہارا دیتے ہیں۔ قبروں میں انسان جائے، قبرستان میں انسان جائے تو اسے سامان عبرت حاصل ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس قبرستان میں وہ بھی دفن ہے جو کبھی وزیر تھا، جو کبھی سفیر تھا، جو کبھی شاعر تھا، جو کبھی ادیب تھا، جو کبھی خطیب تھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب منو مٹی کے اندر چلے گئے تو ہمیں بھی اس کے اندر چلے جانا ہے۔ قبروں میں اس کا سامان عبرت ہے، قیامت میں اس کی حکومت ہے۔ وہی ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن سارا حساب و کتاب ہوگا اور حساب کے وقت اس کی ہیبت ہوگی۔ میزان عدالت پر اس کا فیصلہ ہوگا، اور جنت میں وہی انسان جائے گا جس نے ثواب کے امور اور اعمال کو انجام دیا ہو۔ یہ پروردگار کی وہ نشانیاں ہیں کہ جنہیں ہمارے ائمہ بتا کر گئے ہیں، اور وہاں کی باتوں کو بھی ہم کو باخبر کیا ہے کہ ہمارے علم میں رہیں تاکہ ہم اچھے عمل والے بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن کبیر، پارٹ 46۔ یا غالباً غیر مغلوب، اے وہ غالب جو مغلوب نہیں، وہ صانع جو خود کسی کی مصنوع نہیں، وہ خالق جو کسی کی مخلوق نہیں، وہ مالک جو کسی کی مملوک نہیں، وہ قاہر جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ بلند جسے کسی نے بلند نہیں بنایا، وہ محافظ جو کسی تحفظ کا محتاج نہیں، وہ ناصر جو کسی مدد کا طلبگار نہیں، وہ حاضر جو کبھی غائب نہیں ہوتا، اور قریب جو کبھی دور نہیں ہوتا۔ یا نور النور، یا منور النور، اے نوروں کے نور، اے نور کے روشنی بخش، اے نور کے مالک، اے نور کی تدبیر کرنے والے، اے نور کی تقدیر معین کرنے والے، اے نور کے نور، اے نور کے پہلے کے نور اور ہر نور کے بعد کے نور، اے ہر نور سے بالا تر نور، اور وہ نور جس کا مثل کوئی نہیں۔
یا من عطاءہ شریف یا من فعلہ لطیف، اے وہ جس کی عطا شریف، اس کا فعل لطیف، اس کا لطف قائم و دائم، اس کا احسان ہمیشہ، اس کا قول حق، اس کا وعدہ سچا، اس کے معنی، اس کا فضل و کرم، اس کا عذاب، اس کا عدل، اس کا ذکر شیریں اور اس کا فضل ہر ایک کو شامل ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک یا مسہل، خدایا میں تجھ سے تیرے نام کے سہارے سوال کر رہا ہوں، اے آسان کرنے والے، سب کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والے، تبدیل کرنے والے، قابو میں رکھنے والے، نازل کرنے والے، عطا کرنے والے، فضل کرنے والے، بہت عطا کرنے والے، مہلت دینے والے اور اچھا کرنے والے۔ یا من یرا ولا یرا، یا من یخلق ولا یخلق، اے وہ جو دیکھتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا، پیدا کرتا ہے اور مخلوق نہیں ہے، ہدایت دیتا ہے اور محتاج ہدایت نہیں ہے، زندگی دیتا ہے اور کسی سے لینے کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، اس سے باس پرس کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور خود کسی کی پناہ میں نہیں ہے، وہ سارے فیصلے کرتا ہے اور اس پر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہے، وہ ہر ایک پر حکومت کرتا ہے، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ ان 5 حصوں میں جو مطلب بیان ہو رہا ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ بندہ پروردگار کی مجد اور تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے وہ غالب جو مغلوب نہیں، وہ ثانی جو خود کسی کا مصنوع نہیں، یعنی پروردگار ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فاتح رہتا ہے، کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا، وہ دنیا کی ہر شے کو بنانے والا ہے، صنعت کا خالق ہے، وہ اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، وہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ مالک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یا نور کی روشنی دینے والا وہی ہے، وہ سب سے پہلا نور تھا اور سب سے آخر تک اسی کے نور کی روشنی برقرار رہے گی، اس سے بالا تر کوئی نور نہیں ہے اور اس کی طرح کسی کا نور نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پروردگار زمین اور آسمان کا نور ہے، اس دنیا کو جگمگانے والے سورج کو روشنی دینے والا، رات کی تاریکی میں چاند کو ضیاء بخشنے والا پروردگار ہی ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو عطا کرتی ہے تو شرافت کے ساتھ، اس میں کسی کا احسان نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار اس طریقے سے ادا کرے کہ اس میں احسان دکھائی دے، منت دکھائی دے، سماجت دکھائی دے۔ وہ عطا کرتا ہے تو شریف طریقے سے، وہ کبھی کسی کو عطا اس طریقے سے نہیں کرتا کہ ذلیل کرے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو کبھی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن پروردگار جب عطا کرتا ہے تو اس کی عطا میں، اس کے لطف میں، اس کی مہربانی میں شرافت کی جھلکیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ خدایا میں تجھ سے تیرے نام کے سہارے سوال کر رہا ہوں، اے آسان کرنے والے، سب کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والے۔ پروردگار کی بارگاہ میں بندہ یہ سوال کر رہا ہے، محتاج بن کر آیا ہے، اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کا سوال کر رہا ہے، کاسہ گدا کو پھیلائے ہوئے ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں سوال
کر رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے دوبارہ تعریف کرتا ہے، یا من یرا ولا یرا، اے وہ جو دیکھتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا، پیدا کرتا ہے اور مخلوق نہیں ہے، ہدایت دیتا ہے اور محتاج ہدایت نہیں ہے۔ پروردگار یقیناً سب کو دیکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے اور نہ وہ کبھی دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر وہ دکھائی دے تو وہ جسم والا ہو جائے گا۔ یہ پروردگار وہ ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے، اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، وہ سب سے قیامت میں سوال کرے گا۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور خود کسی کی پناہ میں نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، بے آسرا ہوں، محتاج ہوں، سب کو پناہ دینے والے ذات کا نام پروردگار ہے۔ وہی پناہ دیتا ہے، وہی انسان کو سہارا دیتا ہے، وہی سارے فیصلے کرتا ہے اور اسی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی وہ فیصلہ کرے گا، انسان کو اس فیصلے کو سچ، صحیح، درست ماننا پڑے گا۔ یہ پروردگار وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی وہ یہ ذات ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا، نہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی باپ ہے، نہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کلمات کو، معنوی کلمات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔